تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 5 ہے، سورہ النساء ہے، آیت نمبر 105 سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ پچھلی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 103، اس میں آیت کا ایک حصہ یہ تھا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسے فرض ہے کہ اللہ نے اس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا تھا اس پر روشنی ڈالوں گی میں، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ احادیث میں نمازوں کے اوقات کا ذکر آیا ہے کہ نماز کے وقت کا آغاز کب ہوتا ہے اور اختتام کب ہوتا ہے۔ اس کے درمیان میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اول وقت پر پڑھنا افضل ہے۔ چلیے احادیث دیکھتے ہیں۔ احادیث کی روح سے نمازوں کے جو اوقات ہیں آج انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہونے تک ہے، یعنی زوال کے بعد ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر اذان تاخیر سے بھی ہوتی ہے، جلدی بھی ہوتی ہے۔ بعض ایسی دنیا میں جگہ ہیں جیسے جنگلات ہیں، اذان نہیں بھی ہوئی، آپ نے وقت دیکھنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آبادی کی طرف آپ آتے ہیں تو اذانیں ہوتی ہیں، جیسے مسلم ممالک میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عصر کا وقت سایہ برابر ہونے سے لے کر دھوپ میں زردی آنے تک ہے، ٹھیک ہے۔ اور نماز مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر شفق غائب ہونے تک ہے۔ شفق کہتے ہیں سرخی، آسمان کی سرخی غائب ہو جائے۔ اور عشاء کا وقت شفق غائب ہونے سے لے کر ٹھیک آدھی رات تک ہے۔ اور صبح کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے، یعنی سحری جب ہوئی تب سے لے کر سورج نکلنے تک۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، اس لیے کہ گرمی کی سختی دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ بعض دفعہ لوگ اس کو کچھ اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ وہ عصر تک ظہر کو لے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے عصر کے ٹائم میں ظہر پڑھنی ہے، نہیں، تھوڑا سا آپ تاخیر سے شروع کرتے ہیں اور نماز کو مکمل کرتے کرتے ٹائم کچھ ایسا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عصر کا ٹائم شروع ہو گیا اور اب ظہر پڑھی جا رہی ہے۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں چادروں میں لپٹی ہوئیں جب نماز صبح سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہ سکتا۔ اس میں دو باتیں سمجھ آتی ہیں، خواتین بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں، صحابیات کا یہ معمول بھی تھا، اور اگر اللہ تعالیٰ گھر دے مسجد کے قریب تو اس طرح کے معمولات اختیار کرنے بھی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز فجر کا جو اول وقت ہے وہ اندھیرے میں ہوتا ہے، بہت دن چڑھے نہیں۔ آپ نے چارٹ بنا لینا ہے، فجر کی نماز کا ٹائم، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا اور عشاء کا، پھر لکھ لینی ہے احادیث اس میں، ٹھیک ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا۔ پھر فرمایا، اگر میری امت پر یہ بات شاق نہ ہوتی تو عشاء کی نماز کا اصل وقت یہی وقت تھا، یعنی تھوڑا سا اس کو تاخیر سے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ لیکن جماعت ہوتی ہے اس لیے پھر وہ ٹائم سے پڑھا دیتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے آخری کام عشاء کی نماز ہونا چاہیے، اس کے بعد فضول گفتگو کے لیے جاگا نہ جائے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھاتے جب ہم میں سے کوئی شخص فراغت کے بعد، یعنی نماز کے بعد، اپنے ساتھ والے کو پہچان لیتا۔ آپ 60 سے لے کر 100 آیتیں تک نماز فجر میں تلاوت فرماتے، سب سے لمبی نماز نماز فجر ہوتی تھی۔
جب شروع کرتے اندھیرا ہوتا. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ فجر کو پڑھو جب سورج نکلنے کے قریب ہو، دن چڑھ جائے. اس سے مراد کیا ہے؟ شروع کرو اندھیرے میں، مکمل ہوتے ہوتے دن چڑھ جائے. اور ظہر اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا. عصر اس وقت کہ کوئی شخص عصر پڑھ کر شہر کے پرلے حصے یعنی تقریباً 4 میل تک اپنے گھر جاتا تو سورج ابھی تیز ہوتا. عصر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اتنی تاخیر کرے کہ مغرب کا ٹائم آ جائے. اور شام کی نماز جو ہے سورج غروب ہونے پر، اور عشاء کی نماز میں تہائی رات تک دیر کرنے کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اسی طرح بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لے تو وہ اپنی نماز پوری کرے، اور جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لے تو وہ بھی اپنی نماز کو پورا کرے. مراد کیا ہے؟ مثلا کوئی سو گیا تھا، اس کی آنکھ کھلی، صرف 5 منٹ باقی ہیں، تھوڑا سا ٹائم ہے، تو وہ 1 رکعت پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی سورج غروب ہونے سے پہلے اور طلوع ہونے سے پہلے. منافق نماز میں تاخیر کرتا ہے، جیسے کہ خصوصاً عصر کی نماز میں. ایک بندہ کاروبار پر گیا ہو، واپس آئے تو دیکھے کہ اس کے محلے میں گہما گہمی ہے، ریسکیو والے موجود ہیں، پولیس آ رہی ہے. وہ بڑا پریشان ہو. اگر آپ امیجن کریں محلے میں انٹر ہو تو دیکھے کہ سارا ہجوم اس کی گلی میں ہے. گلی کی طرف جائے تو دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ کرے میرے گھر میں کچھ نہ ہوا ہو، لیکن جب دیکھے تو اس کے گھر کے باہر ہی لوگ جمع ہوں اور اس کو سائڈ پہ لے جائیں اور بتائیں کہ تمہارے گھر میں آگ لگ گئی تھی اور گھر کے افراد جل کر ختم ہو گئے ہیں. تو آپ ذرا امیجن کریں اس کی حالت کیا ہوگی. نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ عصر کی نماز چھوڑتا ہے نا، وہ ایسے سمجھے اس کا مال، اس کا اہل و عیال ختم ہو گیا، برباد ہو گیا. یہ اس کی حالت ہے. اتنا بڑا نقصان ہے. لہٰذا لیٹ کرتے کرتے، تاخیر کرتے کرتے اکثر اوقات ہماری نماز رہ جاتی ہے. نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا سیکھیے. بالخصوص کوشش کیا کریں اول وقت پر نماز پڑھنی. ہاں کبھی آپ تاخیر اس لیے کر دیتے ہیں کہ آپ کی آنکھ لگ گئی یا آپ کہیں گئے ہوئے تھے، وہ الگ مسئلہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز آخر وقت میں نہیں پڑھی مگر زندگی میں صرف 2 بار، یہاں تک کہ وفات پائی. ترمذی کی روایت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی 3 باتوں میں تاخیر نہ کرو نماز میں جب اس کا وقت آ جائے. جنازے کی تدفین میں جب جنازہ موجود ہو، اور کسی بیوہ عورت یا ایسا مرد جس کی بیوی فوت ہو جائے یا بیوی نہیں ہے اس کے نکاح میں. آیت کا یہ حصہ ہمیں دعوت دیتا ہے اپنی نمازوں کے اوقات کی طرف توجہ دینی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلیے تفسیر دیکھیے. آج کا لیسن 105 آیت سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. بے شک ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ تو لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے تجھے دکھایا ہے، اور تو خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والا نہ بن جا. جمہور مفسرین نے یہ جو آیات ہیں آیت نمبر 104 سے
113 تک۔ ان آیات کی شان نزول میں چوری کا ایک واقعہ بتایا ہے جو ترمذی میں آتا ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ 3 بھائی تھے، بشر، بشیر اور مبشر۔ یہ لوگ مدینہ کے ایک قبیلے سے تھے۔ ان میں جو بشیر تھا وہ منافق تھا، مسلمانوں کے بارے میں بری شاعری کر کے دوسروں کے نام لگا دیتا تھا۔ اور یہ غریب لوگ تھے جن کے نام لگا دیتا تھا۔ ایک دفعہ شام سے ایک قافلہ آیا سامان لے کر، تو بعض لوگوں نے اس میں سے ایک بوری خرید لی۔ میدا آیا تھا نا، میدے کی بوری خرید لی۔ مدینہ کے لوگ آٹا کھاتے تھے۔ جو میدا ہوتا تھا نا وہ گھر کے بڑے آدمیوں کے لیے سنبھال کر رکھ لیا جاتا تھا۔ جنہوں نے وہ میدا خریدا تو انہوں نے اسلحہ کے اسٹور میں اسلحہ کے ساتھ محفوظ کر دیا۔ وہ جو 3 بھائی تھے انہوں نے نقب لگا کر میدا اور اسلحہ چرا لیا۔ صبح ہوئی تو ان لوگوں نے دیکھا کہ چوری ہو گئی ہے۔ جاننے کی کوشش کی کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ تفتیش شروع ہو گئی تو معلوم ہوا کہ اس رات میں ان 3 بھائیوں نے آگ جلائی تھی۔ ذہن میں ان کے آیا کہ شاید انہوں نے جو میدا چرایا ہے اس سے کھانا تیار کیا ہو، لہٰذا یہ راز فاش ہو گیا۔ ان 3 بھائیوں نے کیا کیا کہ چوری کا وہ اسلحہ ایک یہودی کے گھر میں پھینک دیا۔ اور اپنے قبیلے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا یہ لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں جبکہ ہم نے کچھ بھی چوری نہیں کیا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بغیر دلیل کے ایماندار نیک لوگوں پر چوری کا الزام لگا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے مشہور کر دیا کہ چوری کا سامان یہودی کے گھر سے نکلا ہے، پھینکا انہوں نے خود تھا۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ ترمذی میں یہ روایت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کی حقیقت کو کھول دیا تاکہ اصل مجرم کا پتہ چل جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف پر کوئی بھی سوال نہ اٹھائے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی حمایت نہ کریں جو چور تھے لیکن آپ کے سامنے جھوٹ بول رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو یہ فرمانے کی ضرورت نہ تھی کہ آپ ان کی طرف سے جھگڑا نہ کیجیے گا۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، یعنی آپ ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں۔ یہ منافق لوگ تھے لیکن کلمہ گو تھے۔ تو اس آیت میں ایسے مسلمانوں کو خائن قرار دیا گیا ہے جنہوں نے محض خاندان اور قبیلے کے تعصب کی بنیاد پر مجرم کی حمایت کی تھی، اور تمام لوگوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ انصاف کے معاملے میں کسی قسم کا تعصب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایک فریق دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے اور وہ حق پر ہے تو اس کی حمایت کی جائے گی، مسلمانوں کی نہیں۔
وہ منافق تھے، ہے تو مسلمان تھے، چوری کرنے کے بعد وہ اسلحہ یہودی کے گھر میں پھینک دیا کہ چلو یہ کافر ہے، اس کو ہی سزا ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے، اگر وہ یہودی اس کا کوئی گناہ نہیں تو اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ جو بھی قاضی ہوتا ہے نا، وہ ظاہری شہادات کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں فیصلہ دے بھی دیتے تو نبی مکرم علیہ السلام کا کچھ بھی قصور نہ تھا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی، شان تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کر دیا اور ساتھ ہی حکم دیا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اللہ سے بخشش مانگیے، اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ یہ بھی ہدایت کر دی کہ آپ بخشش طلب کیجئے کہ ایک غلط سوچ آپ کے ذہن میں راہ پانے لگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آنے نہیں دیا۔ جو حمایت آپ نے ان کی اس پر مغفرت طلب کریں۔ ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی اس کا مفسرین نے یہ کیا ہے کہ ان گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ معلوم ہوا بعض اوقات قاضی ایک فریق کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے، چاہے وہ فریق غلط ہو، کیونکہ قاضی نے تو ظاہر دیکھنا ہے، اللہ کے ہاں وہ بندہ صحیح نہیں ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار میں ایک انسان ہی ہوں اور جس طرح سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں۔ ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی دلیل اور حجت پیش کرنے میں تیز اور ہوشیار ہو اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ وہ حق پر نہ ہو، اور اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ آگ کا ٹکڑا ہے، اب یہ اس کی مرضی ہے وہ اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اور ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کر جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں رکھتا جو بہت خائن ہو ہمیشہ سے اور سخت گناہ گار ہو۔ مطلب یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے خیانت کی ہے، در حقیقت انہوں نے اپنی جانوں سے خیانت کی ہے، کیونکہ دوسرے کو دھوکہ دینے والا اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ بات اس کو یاد رکھنی چاہیے۔ ان لوگوں سے مراد وہی لوگ ہیں جنہوں نے چوری کی، اور وہ لوگ جنہوں نے محض خاندان کی وجہ سے چور کی حمایت کی اور قسمیں کھائیں کہ یہ چور نہیں ہے، سارا الزام بے گناہ یہودی کے سر پر لگا دیا۔ مجرم کے گناہ دو تھے، ایک چوری، دوسرا الزام لگانا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتا۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وكان اللہ بما یعملون محیطا۔ وہ لوگوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، یا پھر وہ لوگوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو باتیں کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، وہ مشورے جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہے۔
یعنی ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ گناہ کرنے میں لوگوں سے چھپ کر کرتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپتے۔ وہ اللہ جو ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کی گھڑیوں میں نامناسب کاموں کے مشورے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ سے بچ کر وہ کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 7 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کوئی 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 آدمیوں کی مگر اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن بتائے گا جو انہوں نے کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ 2 لوگ ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات سے واقف ہے۔ 3 ہیں تو چوتھا اللہ ہے، 4 ہیں تو 5واں اللہ ہے، 5 ہیں تو چھٹا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ کیا ان لوگوں کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر مستوی ہوا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے، جو اس سے نکلتی ہے، جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ انسان کہیں بھی چلا جائے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہمارے اندر مضبوط ہو تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت ام من یکون علیہم وکیلا۔ سن لو، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو ان کی طرف سے اللہ سے قیامت کے دن کون جھگڑے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا؟ یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو ان منافقین جنہوں نے چوری کی تھی ان کی وکالت کر رہے تھے۔ یہ ان سے کہا گیا ہے آج تم جھگڑتے ہو صرف اس لیے کہ وہ تمہارے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ سے کون جھگڑے گا اور کون ان پر وکیل ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو بھی کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے، وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے یا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لیتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی جب کوئی گناہ کرے پھر اٹھ کر اچھی طرح وضو کرے، اللہ سے معافی مانگے، یعنی 2 رکعت ادا کر لے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، سورہ آل عمران آیت نمبر 135، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اللہ کے سوا کون بخشتا ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ تو اس آیت میں ہر قسم کے گناہوں کے نتائج بد سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی جائے۔ سوءاً، وہ گناہ جن سے انسان اپنے علاوہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے ان کو کہتے ہیں، جیسے جھوٹی شہادت دینا، بے گناہ پر الزام لگانا، او یظلم نفسہ، اس سے ان گناہوں کی طرف اشارہ ہے جن سے انسان صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، جیسے نماز چھوڑنا، شراب پینا۔ لہٰذا اصل چور کی حمایت کی 2 صورتیں تھیں، ایک یہ کہ چور نے جھوٹ بول کر اپنے ساتھیوں کو مطمئن کر دیا ہو کہ میں مجرم نہیں، اور دوسری صورت یہ تھی کہ ساتھیوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے لیکن وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں اور دوسرے پر الزام لگا دیتے ہیں، تو یہ دونوں ہی گناہ ہیں، بہتان تراشی کرنا اور خود بھی گناہ میں ملوث ہونا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کسی عرب قبیلے کے پاس ایک کالے رنگ کی لونڈی تھی جسے انہوں نے آزاد کر دیا تھا، مگر وہ ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ایک دفعہ اسی قبیلے کی ایک لڑکی جو دلہن تھی نہانے کو نکلی اور اپنا لال تسموں والا کمر بند اتار کر رکھ دیا۔ ایک چیل نے جب دیکھا تو اس کو یہ محسوس ہوا کہ یہ گوشت ہے، وہ جھپٹ کر لے گئی۔ لوگوں نے کمر بند کی تلاش شروع کر دی مگر وہ نہ ملا۔ آخر سب نے مل کر اس لونڈی پر تہمت لگائی۔ یہ جو کالے رنگ کی لونڈی کہا گیا ہے، القاب دینا جائز نہیں ہے، لیکن بعض اوقات کسی کی پہچان کروانے کے لیے کہ وہ فلاں بندہ، وہ جو لمبا سا تھا، ٹھیک ہے، تب جائز ہے، یہ اس اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے اس پر تہمت لگا دی، اس کی تلاشی شروع کر دی، حتیٰ کہ چیل آئی اور کمر بند پھینک دیا۔ حالانکہ وہ عورت گناہگار نہیں تھی۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اسلام قبول کیا، اس کا خیمہ مسجد میں تھا۔ کبھی کبھی حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں وہ میرے پاس آ کر باتیں کیا کرتی، جب بھی وہ میرے پاس آتی وہ اس دن کو ضرور یاد کرتی۔ بخاری میں یہ روایت آئی ہے۔ لہٰذا یہ دونوں گناہ ہی کبیح ہیں، ایک انسان خود بھی گناہ کرے اور دوسرے پر الزام بھی لگائے۔ لہٰذا اگر گناہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ بڑی معروف ترین قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔ اپنی زندگی میں ضرور دیکھیے وہ گناہ جن کا نقصان ہمیں ہے اور وہ گناہ جن کا نقصان ہماری وجہ سے دوسروں کو ہے، ان کو اپنی زندگی سے ختم کیجیے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو وہ اسے صرف اپنی جان پر کماتا ہے، اللہ تعالی ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ قاصبہ کا لفظ کسی شخص کے اس فعل پر بولا جاتا ہے جس سے اسے کوئی نفع یا نقصان حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ جبکہ رب العزت نفع اور نقصان سے غنی ہے، اس لیے قاصبہ کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی، یعنی جو گناہ کرے گا اس کی سزا اسے ملے گی، دوسرا اس گناہ میں نہیں پکڑا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو بھی کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے، ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، اس نے گناہ کیا اور الزام کسی بے گناہ پر لگا دیا تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ خطیئتن، یہ جو لفظ ہے غیر ارادی گناہ پر بولا جاتا ہے، اس کے برعکس اثمن وہ گناہ ہے جو ارادی طور پر کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ خود گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد کسی بے قصور آدمی کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ دو جرم ہو گئے نا، ایک تو خود غلط کیا اور دوسرے پر الزام لگا دیا۔ کسی بے گناہ شخص پر تہمت لگانے کو بہتان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔